السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا اور یہاں بسنے والے انسانوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا، لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس دار فانی میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں گی اور اللہ ہمارے لیے خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ کبھی زندگی خوشگوار طریقے سے گزر رہی ہوگی تو کبھی مشکلات، تکالیف، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کو یاد کریں۔ پہلے ہی سے کرونا کی وبا نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ تم جتنا بھی ترقی کر لو، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ کے جو فیصلے ہوں گے وہی ہم پر اور آپ پر صادر ہوں گے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ تشریف لے گئے، ارادہ تھا کہ عمرہ فرمائیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ فرما رہے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ذکر کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ کا خواب سچا ہوتا ہے، کیا ابھی چلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے وقت نہیں دکھایا گیا کہ کب ہوگا، کن دنوں میں ہوگا، یہ نہیں دکھایا گیا، صرف یہ دکھایا گیا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور احرام کی حالت میں ہوں اور میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، چلتے ہیں۔ تو اس وقت مکے والوں نے حدیبیہ کے مقام پہ آ کر روک دیا تھا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، یہیں رکیں۔ وہاں ایک صلح ہوئی تھی، اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقام پر رات گزارا تو رات میں اچھی بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، فجر کی وقت میں نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، رات بھر بارش ہوئی، اس بارش کے برسنے سے بعض لوگ مومن ہوئے تو بعض لوگ اللہ کے منکر ہو گئے۔ حضرات صحابہ حیرانی اور پریشانی میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے رہ گئے کہ بارش کے برسنے سے بھی مومن ہوں گے اور منکر بھی ہوں گے، یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن خاموشی اختیار کر لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بارش برستی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں
اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پہ ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، اس سے سرسبزی و شادابی آئے گی، سکون ملے گا، اطمینان والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں ستارہ فلاں ستارے سے ٹکرا گیا اس لیے بارش ہو گئی، یہ اللہ کے منکر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے بھی یہ کہا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنی رحمت کو ہم پر برسا رہے ہیں، تو یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہو گئے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں بادل فلاں ستارے یہ ستارے مل گئے، اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اللہ کا منکر ہو گیا۔ بارش کے برسنے پر بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہم بنیں گے اور اللہ کے منکر بھی بن جائیں گے۔ مومن ہر حال میں اگر زندگی اچھی گزر رہی ہے یوں کہے کہ میرا رب میرے لیے عطا کیا، اگر یوں کہہ دیا کہ میری محنت، میرا دماغ اور میرا مجاہدہ، میری کوششیں، میری سوچ، یہیں سے ہم ٹھپ ہو جائیں گے۔ کچھ دن گزریں گے خوشحالی کے ساتھ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اب تک تو اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی، اچانک یہ کیا ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین پہ فساد ظاہر ہوگا، ظہر الفساد فی البر والبحر، چاہے خشکی پر فساد آئے، چاہے بر یعنی سمندروں پہ فساد آئے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دیا اور اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، حرام کو بھی حلال سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال اس زمین پہ فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ہر طرف لوٹ مار، ہر طرف دھوکہ دہی، ہر طرف چھین جھپٹ، کیا کیا ہو رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہماری جو کرتوتیں ہیں اس کا کچھ مزہ چکیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ میرا رب ہی سب کچھ ہے، میں کہاں جا رہا تھا، کچھ پیسے مل گئے میں نے عیاشی شروع کر دیا، کچھ پیسے مل گئے میں گناہوں میں پڑتا گیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو توڑتا گیا، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالتا گیا۔ یہ احساس پیدا ہو اپنی زندگی میں، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف ہم لوٹ کر آ جائیں۔ اللہ اس لیے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال ہر انسان کو اس کے گناہ کے سبب اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، پچھلی جو امتیں ہیں انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ فرمایا؟ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے بعض پر اللہ رب ذوالجلال نے پتھروں کی بارش برسا کر ختم کر دیا۔ حاسبا، پتھروں کی بارش۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض وہ ہیں جن پر اللہ رب ذوالجلال نے ایک چیخ کو مسلط کر دیا۔ اخذتہ الصیحہ، ایک چیخ آ رہی ہے، زور سے ٹکرا رہی ہے،
کان کے پردے پھٹ رہے ہیں، دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں، ایسی چیخ اللہ رب ذوالجلال نے مسلط کر کے تباہ کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا انسانوں کو۔ اگر انسان نافرمان ہو جائے، اللہ کو بلا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ختم کر دیں گے، آسان ہے اللہ کے لیے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں اللہ رب ذوالجلال نے ان پر زمین کے اس حصے کو اوپر لے کے گئے اور پلٹا دیا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنی بارش برسائی کہ اسی بارش میں اللہ نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ بارش جتنی ضرورت ہے اتنی پڑتی ہے تو یہ رحمت ہے، اگر بارش بہت زیادہ برسنے لگ جائے تو یہ زحمت بن جائے گی۔ اس لیے ہم کو دعا کرنا ہے۔ کیا دعا سکھائی ہے میرے نبی نے؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، ہم عفو چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ عافیت کس میں ہے؟ کہ بارش جتنی برسنی ہے اتنی برسے، دھوپ جتنی پڑنی ہے اتنی پڑے۔ اگر دھوپ بھی زیادہ ہو جائے جب بھی زحمت، اگر بارش بھی زیادہ ہو جائے جب بھی زحمت، اگر بارش نہ ہو جب بھی زحمت، اگر دھوپ ہی نہ پڑے صرف سردی ہی سردی رہ جائے جب بھی زحمت۔ اللہ رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے، اس لیے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے، فی دینی و اہلی و مالی، دین میں بھی، اہل میں بھی، مال میں بھی اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے صادر فرمائے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں اللہ رب ذوالجلال مختلف آزمائشوں سے دوچار فرمائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی ہند کے علاقوں میں کوکن ہے، اس کے اطراف و اکناف کا علاقہ ہے، مہاراشٹرا کے اکثر علاقوں میں بارش اتنی ہو رہی ہے، اب تک ہنسی خوشی سے زندگی گزر بسر کر رہے تھے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ بارش برسی، ان کے مکانات سے زیادہ بارش آ گئی، پانی اتنا ٹھہر گیا۔ اب بارش کے رکنے کے بعد بھی لوگ پریشان ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کریں تو کیا کریں؟ کیا خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں کہ چلو بارش میں ڈوب کے جائیں تو ہم کو کیا ہوگا؟ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا اور ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے۔ ایک آزمائش کے دور سے وہ گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو بارش ان کے لیے زحمت بنا دیا ہے یہ ان کے لیے رحمت بنا دے، ہے ہمارے رب ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ پہلا ہمارا حق ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو کل کے دن ہم پہ آفت آئے گی تو کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ پریشان ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اور اس وقت ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں، ہم سب مل کر ان کے تقاضے کو پورا کریں، معلوم کریں کہ اگر کچھ ضرورت ہو، ماشاءاللہ بھٹکل کے بعض احباب وہاں کی تنظیم سب مل کے کوکن اور مہاراشٹرا کے وہ تمام علاقوں میں پلمبروں کو، الیکٹریشنوں کو، اس لیے کہ پانی بھر گیا ہے اور نلوں میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، الیکٹریشنوں کو بھیج رہے ہیں اور وہاں کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہی ہے انسانیت، یہی ہے ایمان کا تقاضا۔ جی ہاں، خلیفہ ہارون الرشید کا بھی زمانہ تھا، اس وقت قحط بہت پڑ گیا، قحط۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بھئی ٹیکس لا کے جمع کرو تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ سب نے لا کے ٹیکس بھی دیا۔ تاجروں سے کہا کہ تم بھی اپنا مال جمع کرو، اور عمرا سے کہا کہ تم بھی اپنی دولت لا کے جمع کرو، حکمرانوں سے کہا کہ تم بھی لا کے اپنی دولت جمع کرو۔ جتنا بھی جمع کر کے لوگوں کی مدد کرتا گیا، لیکن قحط سے
نجات نہیں مل رہی ہے، قحط بڑھ رہا ہے۔ رات بھر کروٹیں پلٹتا رہا، نیند نہیں آئی۔ پریشان ہو کے ان کے جو استاد تھے خلیفہ ہارون الرشید یحییٰ بن خالد، ان کے پاس پہنچ گئے۔ کہا استاذ محترم، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں پلٹ رہا تھا لیکن بے چینی ہے، اضطرابی کیفیت ہے، کیسے نجات پاؤں؟ کچھ ایک ایسا واقعہ سنا دیں جس سے مجھے کچھ نجات مل جائے۔ حضرت یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کے استاذ تھے، انہوں نے خلیفہ کو دیکھ کے مسکرایا، کہا کیوں پریشان ہو، چلو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ جنگل میں شیر کے پاس بندریا اپنے بچے کو لا کے کہا کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے۔ بندریا اپنے بچے کو لا کے کہا کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، سفر میں جا رہی ہوں، سفر میں ساتھ لے جا نہیں سکتی، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، اسے ذرا سنبھال کے رکھو، سفر سے آنے کے بعد میں اپنی امانت کو واپس لے لوں گی۔ شیر نے کہا اچھا جاؤ۔ گئے، جہاں بھی جاتا شیر اس بندریا کے بچے کو ساتھ لے کے جاتا، اس کی حفاظت کرتا، اس لیے کہ امانت رکھی ہوئی ہے بندریا کی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک آسمان سے چیل آئی، جھپٹی بچے کو اور لے کر چلے گئی۔ شیر ادھر ادھر دوڑتا رہا، اب یہ آسمان سے آفت آئی تھی، اب اسے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا اور بچے کو کیسے بچا سکتا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد بندریا آئی، پوچھا کہاں ہے میرا بچہ، میری امانت کو واپس کرو۔ تو اس نے کہا میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا، اس لیے کہ ایک چیل آئی، جھپٹی اور لے کر چلے گئی۔ بندریا نے چلایا، چیخا، ایک شیر، ایک جنگل کے بادشاہ، آپ کچھ کر نہیں سکتے؟ تو شیر نظریں نیچے جھکا کے بڑا پیارا سا جواب دیا، کہا کہ اگر یہ زمین پہ رہنے والی مخلوق تمہارے بچے کو چھیننا چاہے تو میں اس سے حفاظت کر لیتا، یہ آسمان سے آفت آئی ہے تو اس آفت سے میں کیسے بچا سکتا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت یحییٰ بن خالد نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد ہارون الرشید سے کہا آپ بادشاہ بن کر ان لوگوں کی خدمت کرنے کی طرف کہاں سوچ رہے ہیں؟ فقیر بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ فقیر بن کے اللہ سے مانگو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ بن خالد نے کہا یہ حکمران یہ چھوڑو، یہ ہوتا رہے گا، لیکن اپنے آپ کو فقیر بناؤ۔ کس کا فقیر؟ اللہ کا فقیر بناؤ، اللہ کا محتاج بناؤ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا نہیں ہے، میں گھر کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا صدر ہوں، یہ فلاں علاقے کا امام ہوں، نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا محتاج بندہ ہوں۔ میرا رب ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم گناہوں میں لپٹے رہیں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں اور خوب موج مستی کی زندگی گزارتے رہیں، کون بچائے گا ہمیں؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اگر اس دلدل سے نکلنا ہے، ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو محتاج بنا کے، اپنے آپ کو فقیر بنا کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کرناٹک کے جو ساحلی علاقے ہوں یا ہمارے جنوبی ہند کا حصہ ہو، جہاں کہیں بھی اللہ کے بندے پریشان ہوں، مسلمان ہی نہیں،
جو کوئی بھی ہو، اللہ رب ذوالجلال ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال اس مشکل وقت میں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کے لیے راحت اور آسانیوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ نے ہمارے وہ طلباء جو حافظ بن گئے ہیں، یہ ہے کہ آگے کی تعلیم کو انہوں نے منقطع کر دیا ہے۔ چوتھی جماعت گئے، پانچویں جماعت گئے، اب تعلیم کو آگے جاری نہیں رکھ سکے، تو ٹرسٹ نے ماشاءاللہ ایسے طلباء کے لیے ایک انتظام کیا ہے کہ ہمارے یہاں دارالقرآن میں جبکہ ان کو یہ بھی سیڑھی بھی نہ آتا ہو، ان پر محنت کر کے 9ویں جماعت کے قابل بنانا، پھر 10ویں جماعت کا امتحان دلوانا، 11ویں جماعت، 12ویں جماعت، پھر نیٹ CET، تاکہ وہ طلباء جو حافظ ہوں، عالم ہوں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے جو اس وقت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر سکیں اور اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہمارے سینے میں قرآن ہے، ہمارے سینے میں حدیث کا علم ہے، تو دوسری طرف ہم دنیا کے ان لوگوں کی بھی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ٹرسٹ کو، ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی سوچ لے کے یہ سارا انتظام و انصرام فرمایا ہے۔ جن کے بھی بچے حافظ ہو گئے ہوں وہ اول وقت میں جامع مسجد ٹرسٹ کے آفس میں یا مجھ سے یا ہمارے عملے سے ملاقات کر کے تفصیلات حاصل کریں، اپنے بچوں کو لائیں، جمائیں، تاکہ یہ بچے حفظ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں اور دنیاوی تعلیم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اس مشکل وقت میں بھی آپ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ عمل اللہ رب ذوالجلال کو اتنا پسند آئے گا کہ موت کا وقت کسی کے لیے متعین نہیں ہے۔ ابھی پتہ چلا، صبح اطلاع ملی، اننت پور کے قاضی صاحب بڑے نوجوان ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، اطلاع ملی کہ وہ انتقال کر گئے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، انہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلد موت کا فرشتہ آئے گا۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو جوان ہوں، میں تو نوجوان ہوں، مجھے موت کہاں آئے گی، ابھی میری شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا بلاوا کب آئے گا، کیسے آئے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارا آخرت کا سودا ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ آپ اپنے حلال مال میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے ان کاموں میں، جامع مسجد کی ضرورتوں میں آپ تعاون کریں، اس لیے کہ یہاں کی بڑی ضرورتیں ہیں، یہاں کی بڑے کام و کاج ہیں۔ اگر آپ خاموش بھی چلے جا سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ کیوں آپ نے کچھ نہیں دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ارے بھائی آپ خاموش کیوں جا رہے ہو، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے کچھ دیا تو اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، نہ میرے ساتھ، نہ ہمارے سیکریٹری صاحب کے ساتھ، نہ ٹرسٹ کے ساتھ، یہ کوئی سودا نہیں ہے، یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے جما دیا آخرت کے خزانے میں اور آخرت کے اکاؤنٹ میں، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پائیں گے۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے اور قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔